السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم رمضان کے پارٹ 9 پر آ چکے ہیں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں شب قدر ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو رمضان کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بڑی ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن شریف میں اسے 1000 مہینوں سے بھی افضل کہا گیا ہے۔ 1000 مہینے میں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے میری امت کو جتنی نعمتیں بخشیں اتنی کسی نبی کی امت کو نہیں بخشیں۔ شب قدر بھی خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ کی محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کی عبادتوں کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے ان برگزیدہ نبیوں نے 80 سال تک لگاتار عبادتیں کی ہیں۔ صحابہ یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ہم تو 80 سال زندہ ہی نہیں رہیں گے، اتنی لمبی عبادت کیسے اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور یہ صورت نازل ہوئی۔ بہرحال اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کچھ بھی ہو، لیکن امت محمدی کے لیے یہ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اس مبارک صورت کا ترجمہ اور مطلب سمجھیے اور پھر اس رات کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ وہی مبارک رات ہے جس میں ہم نے قرآن جیسی بڑی کتاب نازل کی۔ دنیا والوں، تم اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ تمہاری نظر میں تو یہ سال کی اور دوسرے راتوں کی رات کی طرح ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ رات تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت لے کر زمین پر تشریف لاتے ہیں، خدا کے حکم سے پوری دنیا میں چکر لگاتے ہیں، عبادت میں رات گزارنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، بلکہ نیک بندوں سے تو مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا سے ان کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پوری رات چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے۔ فجر کا وقت ہونے تک یہ فرشتے سلامتی کا پیغام لیے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوتے ہی یہ نوری قافلہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس رات کی اہمیت کے پیش نظر ہی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں پوری رات عبادت کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے بخش دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ رات بڑی ہی اہم ہے، اس لیے صاف طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 تک کی جو طاق راتیں ہیں نا، ان میں اسے تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ ایسا اس لیے فرمایا تاکہ خدا و رسول سے محبت رکھنے والے، عبادت کے شوقین اور خدا کے انعام پانے کے خواہش مند خوش نصیب مسلمان ایک کے بجائے 5 راتیں عبادت کر سکیں اور اس طرح زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں۔ ہاں، اکثر بزرگوں نے رمضان کی 27ویں رات کو شب قدر قرار دیا ہے، لیکن اسی رات کو ہی شب قدر مان کر باقی 4 راتوں میں عبادت نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو دیکھیے کہ ہمارا پہلا عشرہ آج یعنی مارچ 11 کو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اللہ کرے کہ ہمارا دوسرا اور تیسرا عشرہ بھی بہت اچھے سے گزرے۔ تو چلیے آگے میں بتاتی ہوں کہ شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ سب کو ضرور یہ بتاؤں گی کہ کون کون سی نمازیں نفلی پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے، لیکن میں آپ کو دوسری ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ کون کون سی نماز ہیں جو پڑھنی چاہیے اور کون کون سے ایسے وظیفے ہیں جو کرنے چاہیے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ شب قدر میں کیا کریں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اسی رات میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان پر نازل کیا گیا، اسی لیے یہ رات قرآن کی تلاوت کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے خوب خوب تلاوت کیجیے۔ اس کے علاوہ نفل نماز پڑھیں،
قبرستان جا کر فاتحہ پڑھیے، مردوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے۔ کہیں کہیں اس موقع پر محفل اور تقریروں کا بھی پروگرام ہوتا ہے، یہ بھی نیک کام ہے، شرکت کریں۔ لیکن آج کی رات میں صرف تقریر سننا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ٹائم چلا جاتا ہے اور سنتے تو ہیں ہم لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے ہیں پوری طریقے سے، تو 3-4 گھنٹے اس میں بیت جاتے ہیں، تو یہ کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکلتا اس کا، ہے نا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تلاوت اور نماز کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب پہلے تلاوت کیجئے، پھر نفل نماز پڑھیے اور پھر تقریر سنیے اور سنائیے۔ اس رات سجدے میں سر رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے اور رو رو کر دربار الہی میں اپنی فریاد پیش کیجیے۔ خدا ہم سب کو اس مبارک رات کے فیض و برکت سے مالا مال فرمائے، آمین اور ثم آمین۔ آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز اگر اچھی لگتی ہوں تو ضرور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور مجھے بھی آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔